السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری آفیشیل اور میرا نام ہے منشا زیگم۔ جس طرح ہم نے اسرائیل کی ایک سیریز شروع کی ہے، یہ اس کا 5th پارٹ ہے، اور پچھلے پارٹ میں جب ہم نے ختم کیا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے رحلت فرما گئے تو ان کو جو سرخ ٹیلے کے نیچے جو ان کی قبر بنائی گئی اور وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد اگلے واقعات کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے بعد اسرائیل کی قوم کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح سے وہ رہتے رہے اور اس کے اگلے واقعات کیا ہوئے۔ تو اس کے بعد تقریباً 40 سال تک وہ صحرا میں پھرتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت شمعون بن نون علیہ السلام کو جو تھی رسالت، نبوت ملی، تو انہوں نے ان کی تربیت شروع کی، اور جو پہلے لوگ تھے جتنے بچڑے کو پوجنے والے وہ 40 سالوں میں تقریباً مر گئے تھے۔ تو اس کے بعد ان کو حضرت شمعون نے ان کو آمادہ کیا کہ وہ ایلیا شہر کے اندر جو ہے اس کے اوپر حملہ کریں، اور چونکہ وہ زمین تمہارے نام لکھ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے حکم آیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے آپ کو جانا چاہیے اور اس مقدس زمین میں آپ کو جانا چاہیے۔ تو خیر 40 سال کے بعد ایک فوج تیار کی گئی، اور 40 سال کے بعد پھر انہوں نے 6 مہینے اس کا محاصرہ کیا، اور وہ بھی انہوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے، شہر کو چاروں طرف سے بند کر لیا۔ بڑے جنگجو لوگ تھے جو اس شہر کے لوگ تھے، جو القدس کے نام سے جانا جاتا ہے، جو پہلے ایلیا کے نام سے تھا۔ 6 ماہ محاصرہ کرنے کے بعد وہ روز لڑتے تھے، لیکن ہفتے کو چونکہ عبادت کرتے تھے، اور اس دن کو وہ سبت کے نام سے جانتے ہیں، تو ہفتے کو وہ لڑائی نہیں کرتے تھے اور باقی دن وہ لڑائی کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ جمعے کے دن تک ان کو لگا کہ جیسے ان کو فتح نصیب ہو رہی ہے، اور سورج جو تھا بالکل ڈھلنے کے قریب آ گیا۔ تو حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اگر سورج ڈل گیا، کیونکہ سورج ڈلنے کے فوراً بعد ان کی عبادت کا ٹائم شروع ہو جاتا تھا، اور ان کے لیے ممنوع تھا کہ اگلے دن وہ کوئی اور کام نہیں کریں گے، بلکہ آج کے دن تک یہودی یا اسرائیلی جو ہے وہ آج کے دن تک ہفتے کو کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے مخصوص کیا ہوتا ہے ہفتے کا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے۔ تو حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ سورج کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا دے تاکہ یہ غروب نہ ہو۔ تو قیامت تک آنے والے دنوں میں تو خیر ایسا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سورج صرف ایک دفعہ ہی رکا، اور وہ حضرت شمعون علیہ السلام کی دعا کے اوپر اس کو روکا گیا۔ خیر اس دن انہوں نے فتح کر لیا اور شہر میں داخل ہو گئے، اور اس علاقے کو انہوں نے فتح کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جب آپ ان کے دروازوں سے داخل ہوں تو آپ نے حطۃ کا لفظ اور سر جھکا کے داخل ہونا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ لوگ چلے جائیں۔ لیکن وہ تھے اسرائیلی، وہ کسی کام میں شرارت نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا، اور کسی کام میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکالے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو ان کی عادت پرانی تھی، اور چونکہ وہ نسلوں سے آ رہے تھے ایسے ہی۔ تو انہوں نے شمعون علیہ السلام سے مذاق میں یہ بات کہی، اچھا حطتن کی بجائے اگر ہم ہنتتن کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا۔ ہنتتن اشارتن ساتھ بولتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ بالیوں کے اندر گیہوں یا گندم جو ہے اپنی بالیوں کے اندر ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے کوئی ایسی احکام نہیں تھا جس کا انہوں نے مذاق نہیں بنایا، تو پھر اللہ کا غضب بھی ان پہ نازل ہوتا رہا۔ خیر وہ شہر میں داخل ہو گئے تو اس کے فوراً بعد وہاں پہ طاعون کی بیماری جو تھی وہ پھیل گئی، اور 20,000 لوگ مارے گئے اس کی وجہ سے۔ پھر وہ انہوں نے بہت توبہ استغفار کیا تو ان کی جان وہاں سے چھوٹی۔ پھر وہاں وہ رہتے رہے، اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ سلطنت کا جو باغ دوڑ تھی وہ یہودا کی فیملی میں آ گئی تھی، جو ان کا قبیلہ تھا یہودا سے، جو شروع یہودا بن یعقوب سے یہ شروع ہو کے چل رہا تھا، وہ ان میں حکومت ہوتی تھی۔ اور لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے جو نسل سے قبیلہ تھا ان کے اندر نبوت تھی۔ تو حضرت شمعون جو تھے وہ ان کی جب 27 سال بعد ان کی رحلت ہوگی، وہ دنیا سے چلے گئے، تو ایک ایسا وقت آیا کہ جب کہ ان کے اندر کوئی بادشاہ نہیں تھا،
اور اس کے دوران ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جو کنانی لوگ تھے، کنان کے لوگ وہ لوگ تھے بیسیکلی فلسطین کے ساتھ ساتھ اور مصر کے ساتھ ساتھ ساحلی پٹی کے اوپر یہ لوگ رہتے تھے، بڑے طاقتور اور جنگجو لوگ تھے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جا کے کوئی نہ کوئی ان کے اوپر حملہ کر دیتے تھے، اور چونکہ اسرائیلی تو ڈرپوک لوگ تھے، تو یہودی جو تھے تو وہ ان سے چھین لیتے تھے، چیزیں چھین لیتے تھے، ان کے اوپر حملہ کر کے ان کی زمینیں تک چھین لی، یہاں تک کہ تابوت سکینہ وہ بھی ان سے چھین کے لے گئے۔ تابوت سکینہ بیسیکلی وہ تابوت تھا یا وہ باکس تھا جس کے اندر انہوں نے اپنی مقدس چیزیں محفوظ کی ہوئی تھیں۔ اس کے اندر وہ تختیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی صورت میں ملی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور اس طرح کی مقدس چیزیں انہوں نے اس تابوت کے اندر، اور باعث ببرکت ہوتا تھا ان کے لیے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری زمینیں، اور بلکہ یہاں تک کہ وہ ان سے خراج بھی لیتے تھے، خراج کا مطلب یہ ہوتا تھا ان سے ٹیکس لیتے تھے کہ ورنہ ہم حملہ کر دیں گے، ورنہ تم لوگ ٹیکس دو۔ تو یہودی جو تھے وہ ڈرپوک قوم ہونے کی وجہ سے انہوں نے ٹیکس دینا قبول کر لیا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر تھوڑا سا غیرت آئی۔ تو ایک ایسا وقت آیا کہ جب ان کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں رہا، تو اس وقت جو نبی تھے ان کے اندر موجود، ان کا نام تھا حضرت شموئیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ایسے کریں کہ ہمارے اوپر کوئی ایک بادشاہ طے کر دیں تاکہ ہم اس کی جو ہے انڈر کمانڈ ہم ان سے جنگ کریں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو جو شاہد خاندان کے لوگ تھے وہ فوراً، جو کہ یہودا کے خاندان سے چلے آ رہے تھے، انہوں نے فوراً اعتراض کیا، نہیں جی یہ تو بہت غریب آدمی ہے، یہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ان کو پتہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن صرف ان کو مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے، تو اس لیے اس سے ماننے سے، تو پھر یہی بات ان کو وہاں پہ بھی ان کا مسئلہ یہ رہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ یہ تو بہت غریب آدمی ہے، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی ہے کہ جو تابوت سکینہ ہے وہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا، اور دوسرا وہ عالم ہے، اور ذہنی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلاغت دی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر تم سے مضبوط ہے، تو اس لیے ان کو بادشاہ جو ہے بادشاہ نامنیٹ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بادشاہ اس کو بنایا گیا ہے۔ خیر وہ فرشتے جو تھے وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ لے آئے واپس، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اچھا طالوت جو ہے وہی ہمارا بادشاہ ہوگا۔ اس کی انڈر کمانڈ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم جا کے ان کنانیوں سے لڑتے ہیں۔ تو جب فوج تیار کی گئی تو دو جگہ پہ دو فگرز آتے ہیں اس فوج کے بارے میں، ایک جگہ پہ 80,000 کا لشکر تھا اور دوسری 1,04,000 کا لشکر تھا۔ تو خیر یہ چلے گئے لڑائی کرنے کے لیے۔ اب ان کے اندر ایمان تو اتنا پختہ نہیں تھا، تو رستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش رکھ دی۔ انہوں نے رستے میں ایک دریا تھا یا نہر تھی جو کہ فلسطین اور اردن کے درمیان میں تھی، تو ان کو یہ کہا گیا کہ جب آپ اس نہر سے گزریں یا دریا سے گزرے تو آپ نے صرف چلی بھر پانی پینا ہے، کیونکہ بہت مسافت کر کے آئے تھے اور پیاس شدید لگی ہوئی تھی سب کو، تو لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ نے صرف چلو بھر پانی پینا ہے۔ اب یہ اللہ کو حکم اور اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، تو وہ کہاں ٹلنے والے تھے، انہوں نے سیر بھر کے پانی، خوب پانی پیا، اور جنہوں نے پانی پیا ان کے ساتھ بہت برا اس طرح سے ہوا کہ ان کے ہونٹ کالے ہو گئے اور وہ پانی کی پیاس ان کو اور لگتی جائے، اور وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے، ان کے پیٹ مطلب پانی کی وجہ سے باہر آ گئے، تو اب ان سے چلنا بھی مشکل ہو گیا، چلنا دوبر ہو گیا۔ تو اس کے بعد صرف ان میں سے 313 لوگوں کی روایت میں آتا ہے کہ صرف 313 لوگ بچے تھے 80,000 یا 1,04,000 لوگوں میں سے صرف 313 لوگ، جب وہ میدان میں گیا اور دوسری طرف بہت بڑا لشکر تھا،
اور جالوت کی انڈر کمانڈ وہ لشکر جو ہے آیا، اور جالوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت، جس کا جو بائبل کے اندر اس کا نام گولیت کے نام سے ہے، اس کی مووی بنی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے اندر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ تو وہ بہت طاقتور تھا اور بڑا لمبا چوڑا قد اس کا جنی نظر آتا تھا دیکھنے میں، اور زرہ اس نے ساری پوری باڈی کے اوپر پہنی ہوئی تھی، اور صرف سوائے آنکھوں کے اس کو کچھ، اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو اب کیا ہوا اس کے بعد، جب جنگ کے لیے صفیں درست کر لی گئی دونوں طرف سے، وہ آمنے سامنے آ گئے، تو مبازرت ہوتی ہے۔ مبازرت کا آپ کو اندازہ ہی ہے کہ اکیلے جو ہے وہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ اکیلے 1 to 1 جو ہے وہ فائٹ ہوتی ہے، اور 1 to 1 فائٹ ہونے کے بعد پھر بڑی جنگ کی طرف چلتے ہیں۔ تو 1 to 1 فائٹ کے اندر جو ہے وہ سامنے آ گیا جالوت، اور اس نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کریں کہ آپ لوگوں میں سے کون میرے مقابلے میں آتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جانے کے لیے سب لوگ کترا رہے تھے، کہ ایک تو اس نے زرہ اس طرح کی پہنی ہوئی تھی اور لوہے سے لدا پھندا بندہ، اور ہاتھ میں ایک بڑا سا بھالا۔ اب جان کو تو پیاری تھی، چاہے یہ 313 وہاں اللہ کا ہے کام، خیر دعا کی انہوں نے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے چیلنج کو قبول کیا، تو وہ کہنے لگا یہ کہ بچے کو میرے سامنے بھیج رہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھوڑا سا قد بھی چھوٹا تھا، اور آپ تھوڑے کمزور بھی تھے، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ آپ بیماری کی وجہ سے آپ کا رنگ کافی پیلا ہوتا تھا، اور آپ ایک غریب خاندان سے تھے، اور بھیڑ بکری چرا کے جو تھے گزارا کرتے تھے، لیکن ایک فن آپ کے پاس بہت اچھا تھا۔ وہ فن کیا تھا کہ آپ گوپیا جو ہے، جو گوپیا جسے گلیل بھی کہتے ہیں آج کے دور میں، آپ سے دیکھے تو گلیل کی طرح، اس کے اندر پتھر رکھ کے، تو وہ اپنی بیڑوں کو بیسیکلی اکٹھا رکھنے کے لیے یا اس کو جنگلی جانوروں سے بچانے کے لیے اس کے اندر اس کو گھما کے مارتے تھے، تو جہاں نشانہ لگاتے تھے وہاں بہترین نشانے باز تھے وہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پورے لوہے کے اندر چھپا ہوا ہے، تو اس پہ تو کہیں نشانہ نہیں لگ سکتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو تھا، انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا، کیونکہ طالوت نے یہ وہاں پہ سب لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا کہ جو اس کا مقابلہ کرے گا اس کو میں اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ شادی بھی کر دوں گا، اور آدھی سلطنت اس کے نام کر دوں گا، آدھی سلطنت کا بادشاہ وہ ہوگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ چیلنج قبول کیا، اور آپ نے گوپی میں پتھر رکھ کے جو پھینکا، تو وہ سیدھا جا کے آنکھ کے نشانے کے اوپر بالکل لگا اور دماغ میں گھس گیا۔ کچھ جگہ پہ یہ ملتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کا جو تھا ماتھا وہ بھی خالی تھا، اور ماتھے میں لگا 3 پتھر بیسیکلی تھے۔ بلکہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام آ رہے تھے تو 3 پتھروں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے پاس رکھ لو، ہم آپ کے کام آئیں گے، تو انہوں نے تینوں پتھر اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال لیے، اور پھر انہی پتھروں سے جب آپ نے نشانہ لیا تو وہ گدھی میں سے باہر نکل گیا۔ ایک میں تو یہ ہے کہ وہ آپ کی آنکھ پہ لگا، بلکہ ایک روایت میں نے یہ پڑھی ہے جس میں وہ ماتھے پہ لگا اور گدھی سے باہر نکل گیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے وہ بیسیکلی آنکھ والا واقعہ جو ہے وہ زیادہ مجھے صحیح لگتا ہے، کہ وہ زیادہ اتھینٹک ہے۔ تو وہ فوراً گر گیا، مر گیا وہاں پہ، اس کی گردن حضرت داؤد علیہ السلام نے کاٹ کے ادھر پھینک دی، اور جو ہی وہ گرا تو اس کی فوج تتر بتر ہو گئی، اور وہ ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا ہمارا جس کو ہم شیر سمجھتے تھے اور جو جن کی طرح طاقتور تھا اور جس کا قد بہت لمبا تھا اور بہت لمبا چوڑا انسان تھا، وہ اگر انہوں نے ان لوگوں نے ان کو مار دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ خیر وہ دوڑ گئے اور ان سے ان کی جان چھوٹی۔ تو اس طرح طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور نہ صرف اپنی بیٹی کا مطلب رشتہ دیا اور ان کی شادی کر دی ان کے ساتھ، بلکہ آدھی سلطنت بھی ان کے نام کر دی۔ پھر 40 سال بعد جو تھی، جب حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال کے ہوئے تو طالوت وفات پا گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے فلسطین کے، اور
نہ صرف بادشاہ بن گئے بلکہ نبوت سے بھی سرفراز ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام تھے جن کے اندر بیسیکلی جن کو نبوت بھی ملی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت دی بلکہ بادشاہت بھی دی۔ تو اس سلسلے میں اب یہ قصہ حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچ گیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اس طرح سے ہے کہ وہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ جب ان کو جو تھی تو رات کے بعد زنبور دی گئی جو کہ مختلف تسبیحات پر مشتمل کتاب تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام جب اس کلام کو پڑھتے تھے تو پتھر کیا بلکہ پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے، اور پرندے جو اڑتے ہوتے تھے وہ بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے تو اس تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جو تھی وہ اتنی خوبصورت تھی اور اتنی پیاری تھی کہ وہ ایک طرح کی ساری کائنات اس میں جھومنا شروع کر دیتی تھی تسبیحات میں، کیونکہ وہ زبور کی جو کتاب ہے پوری کی پوری تسبیحات پر مشتمل ہے۔ دوسرا جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا وہ لوہے کا تھا، کہ لوہا جب آپ کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ بہت نرم ہو جاتا تھا، جس طرح گارے اور مٹی کی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح کمہار جو ہے وہ گارے اور مٹی سے جس طرح کا مرضی برتن بنا لیتا ہے، اس طرح آپ کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تھا وہ اتنا نرم ہو جاتا تھا کہ آپ اس کو جدھر چاہتے تھے موڑ لیتے تھے۔ اور انہوں نے پہلی دفعہ ایسی زریں متعارف کروائیں، کیونکہ اس سے پہلے تختیوں والی زریں ہوا کرتی جو نوح علیہ السلام سے بھی پہلے دور کی تھی، جو کہ ایک سامنے کی طرف تختی ہوتی تھی اور ایک پیچھے کمر کی طرف تختی ہوتی تھی، لیکن وہ باڈی کو پورا سیف نہیں رکھتی تھی۔ لیکن حضرت علیہ السلام نے کڑیوں کے تھرو اس طرح کی زرہ بنائی کہ جو کہ پوری باڈی کو آپ کی کور کر لیتی تھی گولائی کے اندر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو ایک بہت اچھا اور معجزہ دیا تھا، اور تاکہ جنگوں کے اندر اپنی جانیں بچائی جا سکیں، تو یہ بہت بڑی نعمت تھی حضرت علیہ السلام کے بعد۔ تو حضرت علیہ السلام کے بعد کیا واقعات ہوئے یا وہاں پہ آگے اسرائیل کس طرف گیا ہے یا ان کے حالات کیا تھے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم آگے حضرت علیہ السلام سے یہاں سے شروع کریں گے اور پھر وہ آگے چلتے جائیں گے۔ اس کے لیے آپ پلیز انفو لانڈری آفیشیل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیا کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے وہ فوراً آپ تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔